رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی کے پاس تیمار داری کے لیے جائیں تو وہاں پر جا کر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کا۔ اور اگر وہ مریض وفات پا جائے تو آپ نے لواحقین کے ساتھ یہ دعا پڑھ کے تعزیت کرنی ہے، ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ تو میں اس پیغام کے اندر یہ بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کے لواحقین اس وقت مری کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، مری کی برف باری کا جو شکار ہو چکے ہیں، جو اپنی گاڑیوں کے اندر جناب ساری رات بیٹھے رہے سردی کی وجہ سے، وہ پھر اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 25 کے قریب اس وقت جو ہے نا لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، یہ بھی میں سما کے اندر دیکھ رہا تھا۔ تو میں ان تمام لواحقین کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں۔ ان کے اندر یہ سب انسپیکٹر صاحب جو تھے نوید اقبال، مکمل ان کی فیملی بیچاروں کی، وہ خود، ان کی بیٹیاں، ان کی بہن، ان کا میرا حال بیٹا بھی اس کے اندر، تو وہ تلہ گنج کے رہنے والے تھے۔ تو میں تمام لوگوں کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں، ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جو کچھ لے لیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہماری زندگی، ہمارا پیسہ، ہمارا بینک بیلنس، ہماری جائیداد، ہماری نوکری، ہمارے رشتہ دار، ہمارے معاملات، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ جو لے لیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے یہ بھی اللہ کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کو کہ 5 چیزوں کا علم، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ 5 چیزوں کا علم اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ قیامت کا علم، بارش کا علم، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کل کو آپ کیا کمائیں گے، اور وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ کوئی نفس، ساری کائنات کے سائنٹسٹ اکٹھے ہو جائیں، ساری کائنات کے اس وقت جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میری موت، میری زندگی دنیا کے کس خطے میں آئے گی، کس جگہ پہ آئے گی، زمین کے کس ٹکڑے پر آپ نے جان اللہ کو دینی ہے۔ اگر ان لوگوں کو پتا ہوتا جو مری کے اندر جا رہے ہیں، گئے 1 لاکھ کے قریب سنا گاڑیاں وہاں پر گئیں، لوگ پھنس گئے، اوپر سے برف باری، ٹھیک ہے نا جی، جب برف باری ہوتی ہے تو پھر ظاہرہ گاڑی جام ہو جاتی ہے۔ گاڑی اگر آپ سٹارٹ رکھیں گے جب تک وہ برف باری ہوتی رہتی ہے، اس کا سلنسر پیچھے بند ہو جاتا ہے، برف باری جو ہو رہی ہے 4 5 فٹ، اب وہ جو پیچھے جناب اگزاسٹ جو ہے اس کا، وہ جب بند ہو جاتا ہے پھر وہ جناب کاربن ڈائی آکسائڈ گاڑی کے اندر آنے لگ جاتی۔ اگر آپ گاڑی کو بند کر دیں گے تو پھر جناب ہیٹر بھی بند ہو جائے گا، پھر سردی، اور جناب پھر کیا کرے گا۔ اور پھر ہمارے پنجاب کے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، جب وہ گھروں سے نکلتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں پر موسم بھی یہاں پنجاب جیسا ہی ہے۔ او بھائی اللہ کے بندو، وہاں پر برف باری ہو رہی ہے اور وہاں پر مائنس درجہ ہے، آپ اپنے ساتھ خوراک لے کے جائیں، دودھ کو لے کے جائیں، اور اس کے بعد جناب جوسز کو لے کے جائیں، کوئی پھل فروٹ لے کر جائیں، کوئی ڈرائی فروٹ لے کر جائیں، کوئی اپنے ساتھ اضافی کپڑے لے کے جائیں، کمبل لے کے جائیں، کوئی جناب اس کے ساتھ ساتھ جرابیں لے کے جائیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم معاملات کر کے جائیں، ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں اور اسی طرح پھر چلے جاتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو پتا ہوتا تو کون جاتا وہاں پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں کسی کو نہیں پتا کس جگہ پر آپ کا وقت مقرر ہے، یہ زندگی کا ادھورا پن آپ کے سامنے کب نمایاں ہو جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا سورج تو اس وقت جناب اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے، اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہے، مجھے کس نے پکڑنا ہے، لیکن یہ ادھورا پن زندگی کا کبھی بھی سامنے آ سکتا ہے۔ تو فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا وقت مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کڑی چل دی رک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی، نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں، نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں، جدوں موت والی گولی سینے ٹھک جانی۔ ٹھیک ہے نا جی، جتنے مرضی ہم معاملات کر لے، لیکن وہ وقت جب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے آنے سے پہلے
اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ جو 26 ہمارے پاکستانی بھائی فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشش فرمائے، آخرت کی منازل آسان فرمائے۔ اور وہاں جو مری کے لوگ ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے، یہ جو آپ 4,000 کا کمرہ 20,000 کا دے رہے ہیں، تو اس پیسے کو آپ کہاں لے کے جاؤ گے؟ اللہ کے بندو سخاوت کرو، اپنے تجوریوں کو کھولو۔ اس وقت ایک جان کو اگر آپ نے بچا لیا تو گویا آپ نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ من احیا فکانما احیا الناس جميعا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیا فکانما احیا الناس جميعا، جس نے ایک جان کو بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور جس نے پیسے کی لالچ میں، روپے کی لالچ میں، چند ٹکوں کا عوض کسی کی جناب مدد نہیں کی، سامنے لوگ جناب بھوکے مر گئے، سردی کے اندر ٹھٹر کر مر گئے اور اپنے دروازے نہ کھولے، تو یاد رکھیں کل قیامت کے دن لوگوں کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ تو یہ پیسے بھی آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔